اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ہم سورہ الانعام کی آخری آیات اور الاعراف کی ابتدائی آیات کا آج مطالعہ کریں گے. سورہ الانعام میں قرآن مجید اور فہم قرآن کے بارے میں ارشاد ربانی ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اس طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے. معلوم یہ ہوا کہ اس میں 3 چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا. ایک اتباع قرآن کا. یہاں پہ پھر میں ان لوگوں کی غلطی واضح کروں گا جو سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھ لیں تو بس کام پورا ہو گیا. قرآن کہتا ہے میرا اتباع کرو، مجھے فالو کرو، میری پیروی کرو، فہم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تذکر کے ساتھ. اور فرمایا کہ اتباع کیسے کرو؟ اس پہ عمل کر کے دکھاؤ، تقوی اختیار کرو. ایسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پہ نازل ہوگی. آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ کتاب ہم نے تم پہ نازل کی ہے، بہت مبارک ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو. وَاتَّقُوا، اور اس پہ عمل کر کے دکھاؤ، تقوی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. آگے ناظرین ایک عجیب اور خوبصورت بات میں نے بار بار دیکھی ہے قرآن مجید میں. قرآن مجید جہاں اپنا ذکر کرتا ہے اکثر و بیشتر ایسا آیا ہے کہ اس کے بعد وہ فرقہ واریت کی بات کر دیتا ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے. ایک جگہ یوں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو، اس قرآن مجید کو سارے مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، تاکہ تم فرقہ فرقہ نہ بنو. یہاں پھر قرآن مجید کی اتباع اور تقوی کا حکم دینے کے بعد یوں فرمایا، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 159 ہے. فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ کا کچھ واسطہ نہیں. ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ جو متشابہات میں پڑھتے ہیں، فروعی مسائل اٹھاتے ہیں، اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہیں. ان کا حضور سے کوئی تعلق اور حضور سے کوئی نسبت نہیں ہے. دوسری بات فرمایا جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے. نیکی کریں، نیکی کا خیال کریں تو 1 گنا اجر، نیکی کر گزریں تو 10 گنا اجر. اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم برائی کریں تو ایک برائی کے بدلے میں 1 برائی، لیکن اگر نیکی کریں تو 10 گنا اجر دیتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. کہو میری نماز، میری تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں. اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں. کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کر لوں؟ حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار ہے، وہ خود اس کا ذمہ دار ہے.
کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، جیسا کہ پہلے ہم نے تلاوت کی، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، لو تم ہماری طرف تنہا آ گئے جیسے ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں تنہا پیدا کیا تھا۔ ہر شخص اللہ کے حضور تنہا حاضر ہو کے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ ناظرین، یہاں سے ہم بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور سورہ اعراف شروع کر دیتے ہیں بغیر لمبی چوڑی تمہید کے، اس لیے کہ وقت کم ہے اور کلام ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ سورہ الاعراف جو ہے، اس میں ہم سب سے پہلے جس مسئلے سے گفتگو کریں گے وہ لباس کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی لباس کو بہت بڑی نعمت قرار دیتے ہیں، اور ہم اچھے وقتوں میں جب جنت میں رہتے تھے، یعنی ہمارے بابا اور ہماری ماما تو شاہی پوشاک پہنے ہوئے تھے۔ شیطان نے جب جھانسا دیا اور ہم سے غلطی ہو گئی تو شاہی پوشاک چھن گئی، لباس اتر گیا۔ اچھا، ہوتا ایسا ہے کہ اب بھی جب ہم شیطان کے جھانسے میں آتے ہیں تو پوشاک اتر جاتی ہے۔ کچھ ایسی ہی بات ہے جو قرآن مجید میں انتہائی خوبصورت انداز میں کہی گئی ہے۔ اے اولاد آدم، سورہ اعراف کی آیت نمبر 25، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، پرہیزگاری کو اوڑھ لو۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو، غور کیجیے گا اس بات پہ، اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے